کل محفل کے بعد ایک انٹرویو ہوا ہمارا، اس میں دنیا کس طرح سوچتی ہے یہ جان کر بڑا افسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ چاند کی تصویر کی کوئی تحقیق کرائی ہے، کسی نے تصدیق کی ہے، سائنس کے طور پر کوئی تصدیق ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ شق القمر کا واقعہ ہوا ہے، اس کی کوئی تصدیق ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو شق القمر کا واقعہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو اللہ رسول کی محبت کا دھم بھرنے والے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ایک نمبر کے مکار ہیں۔ جس شخص کی یہ جرت ہو کہ ائمہ اہل بیت کے روایت سامنے موجود ہو کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا، اس کے باوجود اقرار نہ کرے، وہ منافق ہے، مردود ہے۔ پتہ نہیں کیوں پھر بکواس کرتے ہیں ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یار احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو نا۔ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم تو اہل بیت سے محبت، کیا خاک محبت کرتے ہو تم؟ بغض گوہر شاہی میں سب کچھ بھلا دیا۔ سرکار گوہر شاہی کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ بتایا ہے ذکر، الف لام را میں ذکر ہے؟ کہتے ہیں لو، کسی نے کہا ہے کیا؟ یہ کوئی ایک آیت براہ راست ڈائریکٹ نام لے کے کیا ابو بکر کے لیے اتری ہے؟ مولا علی کے لیے اتری ہے؟ تفسیر پڑھ کے دیکھو، 100 آیتوں کے لیے بتا دیں گے یہ فلاں کے لیے اتری ہے، یہ فلاں کے لیے اتری ہے، بغیر نام کے، ہے نا؟ قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے فلاں چیز کا؟ یہ ہے۔ ارے بھائی چاند موجود ہے، دیکھو، نظر آ رہی ہے نا تو مانو، نہیں نظر آ رہی تو بول دو نہیں آ رہی۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھنے میں۔ بغض ہے۔ کیا بات کریں گے ایسے گستاخوں سے، ایسے مردود لوگوں سے کیا گفتگو کریں گے آپ کہ جو یہ جانتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے مرید ہوں گے، وہ مرید کی طاقت کا تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں وہ زندہ اٹھا لیا گیا، اور جب یہ کہا جائے کہ امام مہدی نے غیبت فرمائی ہے اور وہ بھی واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ تم امام مہدی کو عیسیٰ سے ملا رہے ہو۔ گستاخی ہے، غلط کہاں ہے یہ؟ لیکن جن کے متکبر نفس ہوں، انانیت پرست ہوں، جو ان کو کہاں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گستاخی کر دی ہے؟ بڑا افسوس ہوا یہ جان کے، یعنی بالکل سیدھی سیدھی بات، صاف صاف بات ہے موجود۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ طلوع ہوگا، اس کے باوجود بھی نہیں مان۔ اور اس سے بڑھ کر جہالت، منافقت کیا ہوگی کہ ایک سوال آپ یہ کریں کہ بھائی سرکار گوہر شاہی کے والد کا نام عبداللہ نہیں، ماں کا نام آمنہ نہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ امام مہدی ہیں؟ اور دوسری طرف عقیدہ کیا ہے آپ کا کہ امام حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی ہیں، جبکہ ان کے باپ کا نام حسن عسکری ہے، ان کی ماں کا نام نرگس خاتون ہے۔ یہ ہے جہالت کی بات۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہ پوچھنا بڑا دکھ کا باعث بنتی ہے بات، جب آدمی پوچھے آپ کی تعلیم کتنی ہے،
آپ بات کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کتنی تعلیم. گفتگو کرو نا، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کہاں تک ہے. یہ بات پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں یہ کوٹری والے کہ سرکار نے تو تم کو تنظیم سے نکال دیا تھا. پتہ نہیں کون سی تنظیم سے نکالا تھا، ہمیں تو نہیں معلوم. ارے ہم تو یار کب سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، اس تنظیم سے ہمارا تعلق ہی نہیں، نکالیں گے کیسے؟ مجھے تعلق ہی نہیں ہے کہ انہیں تنظیم سے نکال دیا، الگ کر دیا. یہ جو اہل خانہ ہیں، جو صاحبزادگان ہیں، یہ بیچارے ان کی مٹی پلیت ہونے والی ہے. تم یاد رکھنا، یہ ہاتھ میں کالے رنگ کا کشکول پکڑ کے سڑک پر بھیک مانگیں گے، وہ ٹائم دور نہیں ہے. جو انہوں نے سرکار گوھر شاہی کے نام کی بے حرمتی کی ہے، سرکار گوھر شاہی کی ذات کو، آپ کے مرتبے کو جھٹلایا ہے، دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ تو لعنت اس کی ان پر پڑے گی. جب آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے کسی بات پر ہاں نہیں کرنی، تو پھر گفتگو کیا کرے گا آدمی؟ جب قرآن کے ریفرنس دیکھو، یہ وہ مسلمان ہیں جن کے نزدیک قرآن مجید کے ریفرنس کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں، یہ تم مجھے بتاؤ، امام جعفر صادق کا نام ہے قرآن میں، امام حسین کا، امام حسن کا، مولا علی کا نام ہے قرآن میں، غوث پاک کا نام، داتا صاحب کا، خواجہ غریب نواز کا نام ہے قرآن میں. یہ ہے جاہلوں کی بات، خاص طور پر کافروں کی، کہ جو ماننا نہیں چاہتے. جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے. نماز پڑھنا چھوڑ دو، قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. نہیں لکھی. پتہ نہیں کس نے ان کو کہہ دیا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. ابھی قرآن میں سب کچھ کہاں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کیوں بنی ہوئی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز کیوں بنی ہوئی ہیں؟ قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں کیمسٹری بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے قرآن میں. یہ سب کچھ قرآن میں آ گیا تو بائبل کے اندر کیا رکھا انہوں نے؟ توریت میں کیا رکھا تھا؟ وہ بھی یہی کہتے ہوں گے سب کچھ آ گیا ہے، اس کے باوجود دوسری کتاب آ گئی تھی. جاہل قوم ہے، ہر چیز کو جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں. قرآن کی اگر آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تو اس سے مراد لیں گے کہ قرآن بھی مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، ہر چیز مکمل ہو. اب چپ ہو جاؤ، اب کوئی کچھ نہ بولے. حضور کو کہہ دیا تھا کہ وہ دین مکمل ہو گیا، اب آپ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. عمر بن خطاب نے کہا تھا. اسی نسل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ جو نبی پاک کو جو ہے وہ چپ کرا دیں. اور ہمیشہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے پیچھے چھپتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے، سیدی اگر آپ اجازت دیں کہ تو میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نہیں، میں نے تو یہ دیکھا، کل اس بندے نے امام جعفر صادق کو، اہل بیت کو جھٹلا دیا. اہل بیت کو جھٹلا دیا، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے. He wasn't budging. اہل بیت کو جھٹلا کے کوئی سائنٹیفک پروف لاؤ. اہل بیت
یہ گستاخیاں ہیں نا، جو لوگوں کی عزت برباد کرنے آتے ہیں وہ خود گستاخ ہو کے جاتے ہیں. ہاں بولیں. جی میں عرض کر رہا تھا سیدھی کہ اس انٹرویو سے جو بات نظر آئی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس انٹرویو کے اگینسٹ انٹرویو کر رہا تھا جو انہوں نے حماد سے لیا. اب تعلیم کا لیول یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یعنی اولاد میں سے ہیں، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے ان کو، یہ ہے ان کی لیول تعلیم کا. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی تعلیم ہے آپ. بالکل. اور وہ پھر ایک ہی آیت میں کٹ گئے نا وہ تو، جی نوح علیہ السلام والے جو تھے. وہاں بولتی بند ہو گئی. پھر ایک اور جو زبردست جو ہے وہ بات ہوئی کہ جب اس نے کہا کہ بھائی چلیں ہم اے آئی سے پوچھتے ہیں. جب آپ نے اس سے کہا نا کہ چلو اے آئی سے شکل قمر کا پوچھو تو چپ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، یعنی ختم، فنش. کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہیں اے آئی سے پوچھیں گے آپ. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مولوی ہوں یا انڈیا کے مولوی ہوں، جب ان کے پاس کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوتا تو وہ قرآن کو ڈھال بناتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے نام نکال کے دکھاؤ، بتاؤ کہاں نام لکھا ہو. حالانکہ اس بات کے اوپر ان کو جو ہے وہ مطلب چھتر مارنے چاہیے کہ بتاؤ تمہارے جس کو تم جو ہے وہ امیر اہل سنت کہتے ہو اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، اور جو پیچھے تمہارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا نام، ان کو کیوں فالو کر رہے ہو تم؟ کیا قرآن نے کہا ہے ان کو فالو کرنا؟ بات صرف اتنی ہے سیدھی کہ یہ لوگ جو میں نے تو ناصر سے یہ کہا تھا کہ اس کو بولو کہ سیدھی سے بعد میں کر لینا، پہلے ہم سے انٹرویو کر لو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے، اور پھر جب آخر میں جب آپ نے یہ بات کہی نا وہیں پہ پھر ٹھوس ہو گیا. آپ نے کہا کہ بھئی میں جو ہے وہ نہ آپ کو قائل کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قائل ہوں. آپ سوال پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. آپ کا کام ہے کہ سب کا جو ہے وہ موقف دینا اور لینا، اور ہم اپنا موقف دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جس کو ہدایت ملے گی اس کو حقیقت پتہ چل جائے گی، وہاں اس کے بعد پھر کیا جواب بنتا ہے. نہیں، میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس نقطے پر بغض گوھر شاہی میں اہل بیت کو جھٹلانے لگے. اب ان کے نزدیک امام جعفر صادق کی روایت کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، اس کے بعد کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں تو امام جعفر صادق کا بھی نام نہیں ہے، قرآن میں تو مولا علی کا نام بھی نہیں ہے. ہاں اب جو ہے بہت دل کو دکھاتی ہے یہ بات، لیکن اب جو ہے کچھ جو شیعہ علماء ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو امام جعفر صادق کی روایت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے چاند روشن ہوتا ہے. اور ہمارے پاس انہی کی کتابوں کے حوالے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا. یہ تو ہے ہی نہیں بات کہ چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ جو بات ہے، یہ روایت ہے، یہ وہ کتاب جو الغیبہ ہے اس میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی ہے، دونوں میں ہے. وجہ ان کا چہرہ یتلا طلوع ہوگا فی القمر، چاند میں. صاف صاف عربی ہے، جھٹلا. یعنی ان مردودوں کو یہ شعور
نہیں ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کو جھٹلانے میں یہ اہل بیت کو رد کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت کو رد کر رہے ہیں۔ اس ذات کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اہل بیت سے ہیں۔ اگر ان کی عظمت اہل بیت سے ہے تو اہل بیت کے ائمہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مہدی علیہ السلام کا دور مل جائے تو ہم ان کی ساری زندگی غلامی کریں۔ اگر اہل بیت ان کی غلامی کا کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی عظمت اہل بیت سے تو نہیں ہوئی نا؟ کیوں؟ کہتے نہیں شجرہ نسب دکھاؤ۔ وہ بیچارہ جلدی میں تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب جو ہے اس کی کھال ادھیڑنے والا ہوں میں، بھاگ گیا وہ۔ کہہ رہے ہیں جی شجرہ نسب دکھاؤ۔ اچھا بتاؤ شجرہ نسب محمد رسول اللہ کا کیا کہتا ہے؟ ان کا بھی تو ہونا چاہیے نا شجرہ نسب۔ وہاں تو پہنچو، جن کے قدموں کی دھول سے سادات بنے ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ شجرہ سے اوپر تک چلتا رہے گا کیا؟ ایک مقام تو آئے گا نا جہاں سے سب کچھ یہ بنا ہے، عطا ہوا ہے۔ سادات کہاں سے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی نسبت سے۔ اور وہ اسی دور کی مثال بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ان کے پاس کہاں تھا شجرہ نسب؟ وہ تو ایران سے آئے تھے۔ اولاد میں سے نہ ہوں پھر بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ غوث پاک نے یہ بات فرمائی نا، ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر متقی محمد کی آل ہے۔ ڈھونڈ سکتے ہو یہ والی؟ یہ دیکھیے یعنی انس بن مالک یقول، انس بن مالک نے بتایا ہے کہ سوال کیا گیا رسول اللہ سے، من آل محمدن، کہ آل محمد کون ہیں؟ قال کل تقیہ، کہا کہ ہر متقی۔ اچھا اب رونا اس بات کا ہے ندیم بھائی کہ مسلمانوں کو تعلیم بھی تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں متقی کون ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں جو پرہیزگار ہو، زاہد ہو، بس وہ متقی۔ اب ان سے بات کرے آدمی تو کیا بات کرے، کیسے بات کرے؟ ان کے پاس علم تو ہے نہیں۔ یعنی وہ فرقہ اہل تشیع کا جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے تعلیم میں، وہ بیچارہ جاہل ہے، کچھ نہیں پتا ان کو۔ ان کے پاس جو علم ہے نا وہ سنیوں سے لڑائی جھگڑے میں کام آتا ہے بس، باقی نہیں۔ کیونکہ سنی تو ان سے بھی زیادہ بڑے جاہل ہیں، سنی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سن ہے وہ، جیسے پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، سن ہو گئے۔ اب جو نا حدیث مانے، نہ مولا علی کی روایت مانے، نہ ائمہ اہل بیت کی روایت کو مانے، اس کو پھر ہٹ دھرم کہیں گے نا، ضدی کہیں گے، انا پرست کہیں گے، مردود کہیں گے۔
اور کہو تو کہے جی ہمارا تو یہ کام ہے نا، ہم تو سب کا موقف لیتے ہیں۔ اچھا تمہارا دین نہیں ہے؟ یہ دین بھی تو ہے نا تمہارا، اسی طرح چھوڑ دو گے اس بات کو کہ ہاں بھائی ہم تو لوگوں کا موقف لیتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور حقیقت جاننے کے بعد آپ چپ رہیں گے، موقف ہی لیتے رہیں گے۔ اگر ہم یہاں پر 10,000 پاؤنڈ لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے تو اس وقت کہتے نہیں ہم کو تو پیسہ نہیں چاہیے، ہم تو بس آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں کہ آپ کیا لوگوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا تصدیق ہے کہ بھئی چاند میں تصویر ہے۔ بھئی ہم کہہ رہے ہیں چاند میں تصویر ہے نا، آپ چاند دیکھو اس میں تصویر ہے تو کہہ دو ہے، اس کے لیے تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب یعنی آفتاب سورج کی دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سورج ہے، نظر آ رہا ہے، دیکھو نا۔ شق القمر کا واقعہ سائنس سے ثابت کروایا تھا؟ نہیں نا، کہ جی اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، کیا مطلب؟ کون کہتا ہے اس زمانے میں سائنس نہیں تھی؟ دراصل یہ بیچارے ہمارے جو پاکستانی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ عام دیہاتی جو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ جاہل ہے۔ ہم درویش ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ہم بھی ایک بات پکڑ کے آگے نہ بڑھیں۔ پہلے یہ بتاؤ، ہمیں بھی آتا ہے لوگوں کو کافر بنانا، ہم بھی اس بات پر اڑ جائیں نہیں تم آج زبان سے کہو کہ میں امام جعفر صادق کی روایت کو نہیں مانتا، بولو زبان سے، یہ مولویوں کا طریقہ ہے، لیکن ہم تو لوگوں کے ایمان جوڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند پر جادو اثر نہیں کرتا، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اگر سرکار کی بات آئے گی نا، مسلمانوں پر پھٹکار ایسی پڑی ہوئی ہے، اگر بات سرکار گوھر شاہی کی آ جائے گی نا، پھر سرکار کو جھٹلانے میں سب سے پہلے وہ قرآن کو جھٹلائیں گے۔ قرآن کی صاف آیت ہوگی، نہیں ہم نہیں مانتے، رسول اللہ کی حدیث ہوگی، نہیں ہم نہیں مانتے، اہل بیت نے مولا علی نے یہ کہا، نہیں ہم نہیں مانتے۔ یہی زبانیں، یہی داڑیاں، یہی ایٹیچیوڈ، یہی نخرہ، یہی تخفیری جملے قیامت میں دکھائے جائیں گے۔ سب کچھ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ہر چیز اگلے گی، اس کی خبر دے گی جو کچھ وہاں پر ہوا ہے۔ اب دوبارہ بات کرنے سے پہلے جو ہے اس کو کہنا کہ یار پہلے رائٹنگ میں لکھ کے دو کہ بھاگو گے نہیں، اور جو حق ہوگا اس کو تسلیم کرو گے، اور اجازت ہے ہر طرح کا سوال کرنے کی۔
تمہاری ماں نے جتنا دودھ پلایا ہے اس کی جو ہے یعنی نمک حلال کرو، کم سے کم جرت پیدا کرو سچ بولنے کی اور سچ سننے کی۔ اور پھر اب طریقہ کار یہی کریں گے کہ اگر چاند والی تصویر گوھر شاہی کو نہیں مانتے تو زبان سے کہنا پڑے گا کہ ہم اہل بیت کی روایات کو نہیں مانتے، ورنہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس مسلمان کی غیرت کا کیا عالم ہوگا کہ جو اپنے دین میں بھیجی گئی ہستی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھٹلا رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے امام مہدی کی، کہ جی تم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا، ابے عیسیٰ علیہ السلام ان کے مرید بنیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، یعنی تم نے ان کو وہاں سے ملا دیا ہے۔ ارے کہاں ملایا ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیر بھائی ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، سرکار گوھر شاہی نے بہت سارے جانور پال رکھے ہیں، وہ اللہ کی برادری سے صحیح، ہم گدھے صحیح، کتے صحیح، گھوڑے صحیح، لیکن ہیں تو ان کے ماننے والوں میں۔ چلو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے جوتی کے برابر نہیں، لیکن ان سے تو ہم نسبت نہیں جوڑ رہے، ہم تو سرکار گوھر شاہی کے غلام ہیں، ان کے غلاموں میں وہ بھی شامل ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ ناکافی تھا نا، تبھی تو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار پایا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، تبھی تو بیعت کرنے آئے۔ تو وہ چیز جو ان کے پاس نہیں ہے وہ لینے کے لیے آئے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، تو ہم کو تو آلریڈی وہ چیز ملی ہوئی ہے، تو جو کچھ ان کے پاس پہلے سے ہے وہ بیکار ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی بھیک لینے تو وہ بھی آئے ہیں۔ دراصل ہسٹری جو ہے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کیوں دہرا رہی ہے؟ کیونکہ عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام ہے، جان دا بیپٹسٹ ہیں، لیکن جو میرا ڈسائپل بنے گا وہ یحییٰ سے افضل ہوگا۔ بتائیے، ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک نبی سے افضل ہوگا، اور ہمارے مسلمانوں کی شان تو یہ ہے وہ امام مہدی کو نبی سے افضل نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا پیروکار نبی سے افضل ہے۔ یہ ہے عالم۔ مسلمانوں کی دیکھیں بدقسمتی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا جو حواری ہوگا، پیروکار ہوگا، وہ یحییٰ جان دا بیپٹسٹ سے افضل ہوگا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مرید۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جس کے مرید ہیں اس کو لوگ نبی سے افضل نہیں سمجھتے۔ واہ کیا بات ہے! تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ عمرے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، روزے، یہ سب تو اللہ منہ پہ دے کے مارے گا۔ یہ میتھیو کا جو چیپٹر ہے کنگ جیمز ورژن، اس میں لکھا ہے کہ verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. جو عورت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں آیا جو یحییٰ سے افضل ہو۔
notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. کیا کہیں گے آپ؟ شاید اسی لیے لٹکا دیا تھا سولی پہ ان کو، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے مرید جو ہے وہ نبی سے بھی افضل ہے. کتنی شان ہوگی پھر ان کی، ان کا مرید نبی سے افضل ہو گیا، کتنی بڑی شان ہے. تو ایسی کون سی چیز تھی جو ان میں نہیں تھی، جس کی خیرات لینے امام مہدی کے در پہ آئیں گے وہ؟ آپ یقین فرمائیے، یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے گوہر جیسا کوئی نہیں، یہ ایک جملہ سارے انبیاء اولیاء کے دیدار اور وصل سے بڑھ کر ہے. میرے گوہر جیسا کوئی نہیں. ایک تو زبان سے کہنا ہے نا، دل کے اندر اس کی عظمت ہو، روح اور قلب اس کا قائل ہو. صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا حاصل وہ. اچھا، یہ معاملہ جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے. 13,999 جو آدم اور ان کی امتیں آئیں، تو آخری آدم جب آیا اور اس کے بارے میں کہا کہ بھئی اس کو اللہ نے جنت میں بنایا، سب نے مذاق اڑایا اس کا. جنت. اور پھر جب دل والی تعلیم انہوں نے دی تو پھر کچھ مان گئے اور کچھ دشمن ہو گئے. تو پھر ان سب پر آدم صفی اللہ کی عظمت قائم ہو گئی. بڑی مشکل سے چند لوگوں نے مان لیا. اب وہ اپنے آپ کو عظیم ہی سمجھتے رہے نا ان کے ماننے والے. جب ابراہیم علیہ السلام آیا، ان کو 2 لطیفوں کی تعلیم دی. اس دور میں یہ کہنا کہ بھئی ہمارا جو نبی ابھی آیا نا یہ تمہارے نبی سے افضل ہے. پھر لڑائیاں ہوئیں. یہ چل رہا ہے سلسلہ. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جو بھی بعد میں آئے گا وہ مزید عظمت لائے گا، پچھلے والے مانیں گے نہیں اسے. اب یہ کہہ کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کہ بھئی میرا جو پیروکار ہوگا وہ یحییٰ جو نبی ہے اس سے بھی افضل ہے نا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مزے کی بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دوڑتے تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا تھا. حضور کے جو ولی انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کو یہ ہٹ لگتی ہے، لے عیسیٰ کو نہیں ہوا دیدار، یہ 2 کھڑی کے لوگ، کوڑی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیدار کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بلاسفیمی ہو گئی. عیسیٰ کو نہیں ہوا تو ان کو کیسے ہوگا؟ اپنے نبی کی ہر تعریف کرتا ہے. یہ ایک جو ہے نا وہ سائیکل ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. جس کے اوپر کرم ہوتا ہے اسی کی سمجھ میں یہ کہانی آتی ہے. جس میں کرم نہیں ہوتا وہ اللہ کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کے روایات کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جھٹلائے جا رہے ہیں سب. ابھی مولا علی کی روایت کو جھٹلائیں گے؟ نہیں، سائنٹیفک پروف دو. مولا علی کی روایت کو جھٹلا دیں گے، تھوڑی دیر بعد کسی مشکل میں کہیں گے یا علی مدد. یہ ہے منافقت. کم سے کم جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں، چاند میں ان کا چہرہ ہے، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت کہہ دو نا یا علی مدد.
کم سے کم یہ کہہ کے دیکھو نا کہ مولا علی یا علی مدد، ہمیں سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کے بارے میں ہماری مدد فرمائے۔ اگر ہے کوئی سچا تو ایسا کرے نا۔ مولا میری مدد کریں۔ لیکن اب ان کو بیچاروں کے اوپر ایک ظلم اور زیادتی یہ بھی ہو چکی ہے نا کہ پہلے وہ وہاں مل کے آ گئے یزیدیوں سے، یزیدیوں نے کہا بھائی یہ قبر ہے، یہ چندے کا باکس ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مغفرت کی دعا کی ہے، جنازہ پڑھایا ہے ہم نے خود ہی، ہے نا۔ اب وہ ساری باتیں سننے کے بعد تو وہ آدمی کہے گا جی امام مہدی نے تو ابھی آنا ہے، انہوں نے تو جنازہ وغیرہ جو پڑھا دیا ہے، تو پھر امام مہدی تو نہیں ہوں گے نا۔ وہاں جا کے ان کی باتیں سن کے وہ ایمان تباہ ہو جاتا ہے انسانوں کا، کیونکہ وہ صاحب زادے تو بیٹھے ہیں نا، پتہ نہیں وہ بیچارے صاحب زادے ہیں یا حرام زادے ہیں پتہ نہیں صاحب زادے ہیں یا حرام زادے، جو سرکار کی ذات تک کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب نام بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں ہمارے والد۔ آگے دیکھو ندیم، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس کی گفتگو کا لب لباب کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا اور اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا؟ آپ نے بھی سنی تھی تو تم سے بھی پوچھیں گے۔ جی پہلے لمحے سے ہی اس کی شکل سے یہ اندازہ تھا، اور پہلے اس کے جتنے بھی اس نے گفتگو کی ہے پہلے سے، اسی وقت سے جو ہے اس شخص کا مکر و فریب میرے سامنے یہ تھا ذہن میں کہ یہ صرف اپنے پیسے بنانے کے ویورشپ کے چکر کے ساتھ ساتھ اس قسم کے موضوع اس نے اٹھائے، اور سب سے پہلے انجمن کے بندے بلا کر سرکار کے موضوع پر اگر یہ منصف مزاج ہوتا، واقعی جو یہ زبان سے کہتے ہیں سب سے پہلے ایسی محبت سے درود پڑھیں گے، ایسی محبت سے الفاظ ادا کریں گے کہ سامنے والا دھوکے میں آ جائے کہ بڑے ہم تو انصاف کی بات ہوتی، تو 1 سال 1.5 سال پہلے جب اس نے ایک مولوی بٹھایا تھا اور ایک انجمن والا بندہ بٹھایا تھا سرکار کی ذات والا پر بات کرنے کے لیے، تو انصاف کا تقاضا، صحافت کا تقاضا کیا تھا کہ جس ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی تحقیق تو کر لو کہ اس کا تعلق کون ہے، ان کے نمائندے، ان کی طرف سے ان کے حق میں بولنے والے یا ان کی تعلیم کے بیان کرنے والے کون ہیں۔ اس کو جان بوجھ کے ٹارگٹ پہلے سے یہی تھا کہ نعوذ باللہ مولویوں والا ایجنڈا، کہ سرکار گوھر شاہی کے بارے میں بکواس کی جائے، گستاخی کی جائے، جان بوجھ کے وہ موضوع اٹھانے کے لیے مولوی کو بلایا، ادھر سے انجمن کا بندہ بلایا اس نے، جب اور وہاں پر جان بوجھ کے آپ کا نام لیا۔ یعنی 1.5 سال پہلے جب اس نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا پوڈ کاسٹ، اس میں بھی آپ کا نام لے کے بات کی کہ جی ان کو یونس الگوہر، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یونس الگوہر کا ایک چینل ہے، یونس الگوہر ایک شخصیت ہے، یونس الگوہر کا نام پوری دنیا میں گوھر شاہی کے تعارف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ تم جانتے ہو، تب تم بکواس کر رہے ہو نا مولوی کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی ان کو یونس الگوہر صاحب کے بارے میں بتائیں۔ اگر بہت زیادہ انصاف پسند ہوتا تو اس وقت بھی آپ سے رابطے میں آپ نہیں تھے؟ کہ آپ پوری 24 سال سے آپ کا یہی مطالبہ ہے کہ بھائی کوئی بات اگر سرکار گوھر شاہی کے بارے میں پوچھنی ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لائیو بیٹھا ہوا ہوں، کوئی سوال کرنا ہے تو کرو، یہ ہے انصاف کی بات۔ دوسری بات مالک، میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ سے سوال کرنے کے انداز میں منافقت یہیں پر سامنے آ گئی نا، جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے اور تو آگے سے یہ کہہ دیتا ہے اگر کہ اس کا سائنٹیفک دو، اس کا مطلب ہے تم سیدھے لفظوں میں جھٹلا رہے ہو اہل بیت کی ذات کو۔ امام جعفر صادق کے قول کی کچھ ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں، سائنٹیفک پروف دو۔ نمبر 2، پھر اللہ کی نشانی کی چاند کی بات آئی، اللہ کی نشانی کو اس منکرانہ انداز میں جھٹلاؤ کہ نام پوچھ رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل حق فرمایا کہ کس ہستی کا نام وہاں پر آتا ہے، اور پھر یہ بات قرآن کی خود توہین بن جاتی ہے سرکار، کہ جب اللہ کے کلام کو تم اس طرح تولنے لگ جاؤ کہ فلاں شخصیت کو تولنے کے لیے کہو اس کا نام آیا تھا، اس کا نام آیا تھا، اس کا نام آیا تھا، رسول اللہ کے کلام کا مذاق، حضور اور یہ سب سزا میں سمجھتا ہوں اس بات کی ہے
کہ ان کے دلوں میں سرکار گوھر شاہی کی ذات والا کے لیے بغض پہلے سے موجود ہے. اگر بغض نہ ہوتا تو یہ ان مردود گستاخوں دجالی گروہ جو اپنے آپ کو صاحب زادگان کہلا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دو ہی کام میں رہ گیا ہے کہ اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے گوہر کا نام لے لو، پیٹ پوجا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف مزار بنا کے پیسوں کا راستہ اپنے لیے کھلا رکھو. صرف یہی کام کرنا ہے، اور اصل کام ان کا کیا ہے؟ گوہر شاہی سے، سرکار کی ذات سے بغض. آج کا ہے کوئی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں مالک، دنیا والے جو سن رہے ہیں ان کو بتاؤں، میرے سامنے کیا، فرید کے سامنے کیا، کوئی پرانا ذاکر ایسا ہے جس کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ یہ سرکار کی اس مشن کی تباہی کے اس وقت بھی ذمہ دار تھے جب غیبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. غیبت کا کسی کو خیال تک نہیں تھا کہ سرکار اس طرح سے سامنے سے نظروں سے اوجھل بھی ہوں گے، وہ زمانے کا پتہ بھی نہیں تھا. اس وقت ان مکار صاحب زادگان کا کردار کیا تھا کہ سرکار گوھر شاہی کے آستانے میں لوگ دور دراز سے شہرت سن کر، محبت سے، عقیدت سے، سوال کے لیے، گفتگو کے لیے، ملاقات کے لیے آتے، اور وہاں پر یہ صاحبزادگان جو ہیں مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سفید چاندنیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چپلیں دور اترنے کی جگہ ہے جہاں پر جیسے مسجد ہوتی ہے مقدس کے، آپ چپلیں پہن جان بوجھ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کے کی، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، جان بوجھ کے جیسے چادریں بچھی ہوئی ہیں، چپل سمیت چڑھ جائیں گے، پڑ جائیں گے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے سے انگلی کریں گے. قسم خدا کی، خدا کی قسم حقیقت ہے. یہ کیا تقدس، آرام سے بیٹھا ہوا کوئی چپل لا کے سر کے اوپر لوگوں کے مارنا شروع کر دیں گے. چپل مارنا شروع کر، میرے سامنے کیا طلعت نے. بالکل ایک بندہ ہے، اور تجھے آزماؤں، دھڑ 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 خوب چپلیں ماری اس کو، روتا رہا، چپلیں مارتا رہا، بہت توہین ہے. روتا رہا. بہت. اتنے سخت دل ہیں یار، دجالی ہیں یہ حرامزادے. اور ان کا حوالہ دے رہا ہے کہ بھئی صاحبزادگان زیادہ جانتے ہیں یا تم جانتے ہو، تو تم یہ صاحبزادگان ابو جہل کے بارے میں کیا تیرا عقیدہ ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملا دو اس کو، پھر چچا تھا سگا رشتے میں ظاہر میں. تو سرکار، واحد سرکار گوھر شاہی کی ذات والا آئی کائنات کے اندر، اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں، سب کو سلام ہے، لیکن کیا ایسی تعریف عظمت مصطفیٰ جو سرکار گوھر شاہی نے بیان کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تصور کرنا کہ آب منی کا تعلق ان کے ساتھ ہے، انسانی نطفہ ہیں، یہ حرام ہے اور یہ کفر ہے. بے شک یہ عظمت گوھر شاہی نے بیان کی پہلی دفعہ. 1450 سال میں بڑی ہستیاں آئی ہیں، سب کو سلام ہے، سب نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کیا ہے بے شمار، لیکن ایسا عظمت کا اظہار کس نے کیا ہے؟ جرت کا اظہار سرکار گوھر شاہی نے. چاہے وہ اللہ کی وحدانیت کی بات ہو، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی گزرے ہوئے انبیاء، رسول، مرسل، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ رجال الغیب کے بالکل لو محکمے کے رجال الغیب کے بھی کوئی ولی کی بات اگر آ جائے، اگر سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے تو سرکار نے حق بیان فرمایا کہ بھئی فلاں شخص کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ سرکار کا طریقہ ہے مالک، اور آپ کا یہ کرم ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں اس کا آ جانا، آپ سے سوال و جواب کرنا، اور آگے بھی کرے گا بھلے، یہ یاد رکھنا کہ یہی میدان محشر میں حجت ہوگی الفاظ، کیونکہ تم کو بے خبر و خبر نہیں ہے کہ تم کس بارگاہ میں کیا بکواس کر رہے ہو اور کن سے کیا بات کر رہے ہو. تمہیں کیا قرآن کا پتہ ہے؟ بڑے بڑے علامہ 24 سال سے سیدی کو سن رہے ہیں، ہر فرقے کے بڑے سے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جو ٹاپ کلاس کے ہیں. کسی میں جرت نہیں ہے سیدی کے کہے ہوئے ایک قول کو جھٹلا کے دکھائیں. آئے نا مرد کے بچے ہیں تو قرآن اور حدیث سے جھٹلا کے دکھائیں کہ بھئی یونس الگوہر صاحب آپ کی یہ بات کیا کیا باتیں سیدی نے نہیں فرمائیں، کیا کیا عالم غیب کے خزانے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب کی تشریح بتاؤ 1400 سال میں کسی نے بیان کی، سیدی نے کھل کر بیان کی ہے. آؤ نا، جرت ہے انٹرویو سیدی یونس الگوہر کے، نمائندہ مہدی. جاننا چاہتے ہو سرکار کے الفاظ؟ معافی چاہتا ہوں مالک، ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو. جب مفتی منیر الزمان الجھنا چاہ رہا تھا، راچ ڈیل والا مانچسٹر کا، تو سرکار کو فون کیا نمبر لے کے کہیں سے آپ کے گھر پہ ڈائریکٹ، اور اس وقت میں بھی اتفاق سے اس کمرے میں موجود تھا، اور اس نے چاہا سلام دعا کے بعد سرکار نے کہا آپ کون ہے؟ جی مفتی فلاں. سرکار خطاب کر کے آئے تھے اس کی مسجد میں، تو سرکار نے 2 لفظوں میں بات ختم یہ کی کہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہمارے بچے سے نمٹ لو پھر ہم سے بات کرو. یونس الگوہر ہے وہ بچہ جو مفتی پوری انگلینڈ کا سب سے بڑا مفتی بات کر رہا ہے، اور وہ سرکار مفتی آگے کہنے گا کہ میں آپ سے مناظرہ چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ہماری کیا ضرورت ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، اس سے جیت کے دکھاؤ. یہ ہے میرے مالک کا. اور پھر فرید کو سرکار نے کہا ہمارے مقرر کو سنا،
اور پھر اس مولوی کو کہا, ایک مولوی نے جب کہا کہ جی آپ کا یہ جو ہے لڑکا یہ ایک بات کرو تو 10 جواب دیتا ہے, تو سرکار نے فرمایا ہم نے کچے گھڑے نہیں بنائے, جتنا ٹن بنا بجا ہوگے نا لکڑی اس پر بغا ہوگے اتنا اور زیادہ زور سے بولے گا. گوہر شاہی کا سرکار کا احسان ہے کہ ہم سب آپ کے قدموں میں ہیں, اور جو بھی آپ کے ساتھ نسبت میں ہے نا اس کو سرکار آپ کی تعلیم نے ایسا تیار کیا ہوا ہے. آپ تو بہت دور, آپ کے جو غلام ہیں, جو آپ کے نام لیوا لوگ ہیں, جن سے آپ کا سینے کا تعلق جڑ چکا ہے, ان سے کوئی مولوی مناظرہ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. وہ ایک تلوار ماریں گے, قرآن شریف سے ایک آیت پڑھ دیں گے اور مولوی صاحب کہیں گے کہ قرآن میں ہی نہیں ہے. یعنی یہ عالموں کا حال یہ ہے, جاہلوں کا. کہ سیدی کی صحبت یافتہ میر صاحب حیدرآباد دکن گئے ہیں, تو جب سیدی سے تیار کر کے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے گیا بندہ, عالم سے بات ہوئی ہے تو عالم پریشان ہو کے کہتا ہے یہ تو قرآن میں نے آج تک دیکھی نہیں, دکھاؤ مجھے. اور جب دکھا دی تو لاجواب ہو گئے. اسی طرح سیدی کی بارگاہ میں عالم آتے ہیں بڑے بڑے کہ جی ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں. 2-4 منٹ کے بعد پتہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو طالب علم ہیں, آپ ہم پہ ناراض نہ ہو. غصہ سیدی نے فرمایا غصہ نہیں, آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. وہاں پہ بھی سادات کی گوت جو ہے نا انہوں نے اٹھا لی تھی. تو آپ کا احسان ہے مالک. اور یہ اس شخص کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ہے. اور اگر آتے ہیں تو 100 دفعہ آئیں, اگر واقعی تو سچا بندہ ہے, اور جتنے اور بھی پوڈ کاسٹ والے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے, اگر آنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ سوچ کے آنا کہ یونس الگوہر صرف حق کی بات کرے گا. گوہر شاہی کی بات تو کریں گے ہی کریں گے, آپ کسی اور کے حق کی بھی بات کرو گے تو وہاں پر بھی سیدی اس کے حق کی بات کریں گے. کسی کے حق کو یہاں دبایا نہیں جاتا, یہ گوہر شاہی کا دربار ہے. مجھے معاف کیجیے گا اگر جذبات. نہیں کوئی بات. ناصر تم بتاؤ پھر ہم جس سے پوچھیں گے. What was your overall analysis? What did he come to get and what did he achieve? جی گورشا مرحبا. So I'm aware that he has been انجمن والوں سے کافی عرصے سے منسلک ہیں. I think they've had networking through which they gained contact to him. انہوں نے اپنے جو ہے جو 11ویں کرتے ہیں وہاں پہ بھی کئی دفعہ بلایا, and they've had him speak. They have had him understand their side of the story. So when he interviewed Hamad, there was a lot of comments on that video. اس میں لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر سرکار کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یونس الگوہر سے آپ بات کریں, ان سے آپ کیا بات کر رہے ہیں. It was because of public. یہ لوگوں نے کہا جی. And then I had also messaged him. I said, you're a journalist. So as a journalist, it is your duty to know the entirety of the truth, not just one perspective of it. So he said, yes, I sent this invitation out a very long time ago. I said, to who? We never received it. We're a channel that has 1.6 million subscribers. I'm sure we would have known. So if you're serious in doing it, let me know. So he came with the perspective of quote unquote the Sahib Zadgan. اور انہوں نے جو سوال پوچھے انہی کی طرف ان کی جو بکواس ہے اور ان کا جو فضول عقیدہ ہے جس میں نہ سرکار کی تعلیم نہ سرکار کا مرتبہ عظمت کچھ بھی نہیں ہے اس میں, دیٹ از ویئر ہی کیم فرام. اگر وہاں جا کے ان کو جو سرکار کی تعلیم اگر وہاں پہ ہوتی ہے انجمن والوں کے پاس, ان صاحب زادگان کے پاس, تو ان بھائی کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوتا کہ یہ عرضی ارواح کیا ہوتی ہیں. جو سرکار کی تعلیم سے ہمیں اپنے انسان کے جو تکوینی علوم ہیں اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک میں جو عرضی ارواح ہیں, ہماری عرضی ارواح ان کی عرضی ارواح میں کیا فرق ہے, عرضی ارواح ہوتی کیا ہیں, and then how it's connected to ذکر سلطانی, all these different aspects. Without knowing all these things, if you want to talk about science, this is science. Understanding who you are. آپ اپنی ذات کو نہیں پہچانتے اور آپ امام مہدی کو پہچاننے نکلیں, it's absurd. اور پھر اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کا جب جواب ملتا ہے, then as a journalist, you have to concede that this is the truth. You cannot skip that point. اب وہاں پہ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ سرکار اہل بیت سے کیسے ہیں, سرکار سادات میں سے کیسے ہیں, کیونکہ امام مہدی تو سادات سے ہوں گے. اس کا جب جواب ملا, اور ایسا جواب جو دنیا میں ان کو کہیں پہ بھی نہیں مل سکتا, یہ شجرہ نسب مانگ رہے ہیں, تو آپ نے سلمان فارسی کی مثال دی. اس دور میں اگر سلمان فارسی ہوتے اور حضور اسی دور میں ہوتے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا کہ وہ اہل بیت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی اتھارٹی ہوتی. Now he played right into the hands. How are you going to verify that authority in this era?
اور اس دور میں اگر کوئی حضور کی آل میں سے ہے، وہ باطنی فرزند کیسے ہیں اس کا ثبوت طفل نوری سے دیا. اب ان سے کوئی بندہ پوچھے یا کسی مولوی سے پوچھے کہ طفل نوری ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے، اگر کسی میں ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان لوگوں کو تو اس بات کا بھی کوئی علم نہیں ہے. تو آپ امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے آگے سے آپ یہی کہیں گے ڈزنٹ میک سینس، اور مجھ جیسا کوئی بھی عقل مند ہوا تو وہ اسی طرح مسکرائے گا. جواب اصل میں یہ تھا کہ آپ جیسا کوئی اگر بے وقوف ہوگا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ اسی طرح مسکرائے گا. دیٹ از دی ایشو کہ یہ جو علم ہے it is so concise, it is so logical. If so, you give enough time and your personal attention to understand it. And once you do, it is impossible conceding that indeed, at the very least, Sarkar Gohar Shahi is Imam Mehdi. That is the biggest issue. اور آپ کو کوئی بھی اگر دیکھے گا وہ انٹرویو، آپ کو صاف پتہ لگے گا that he had no response. He had no response. یہ علم ایسا ہے، it speaks for itself. And he conceded to that at the very least کہ you do not evade from any question. You answer it and then more. اگر کوئی کسی میں اگر رب کی بھی سچی جستجو ہو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر علم ہے تو یہاں سے حاصل کرنا ہے. یہی تو سیدی نے سرکار نے شروع سے سکھایا ہے. فرسٹ فگر آؤٹ یہاں سے اللہ مل سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو واقعی میں جستجو ہے رب مل جائے تو جہاں سے رب ملے گا امام مہدی کی پہچان بھی وہیں سے ملے گی. That is the issue. Humanity has no desire for God and that is the reality. ان کو بس یہی چاہیے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں گے، اس سے ویوز آئیں گے، اس میں جو ہے ہم وہ اس کو سینسیشنلائز کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں. But he did not get the sensationalism that he came for. That's what I understood. But he did claim that he wants many more sittings. اور بھی نشست ہوں ایسی، اور ایسا پچھلے بھی جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم اس کے بعد بہت سے انٹرویوز کریں گے. لیکن پھر جب وہ اپنے لوگوں میں واپس جاتے ہیں تو ان کا جو ہے جتنی بھی جرت ہوتی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے یا حق بولنے کی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا انٹرو بھی یہی ہے، انٹروڈکشن میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، وہ بھلے کہیں سے بھی آئے. لیکن جب سرکار کے حق کی بات آتی ہے تو ہر بندے کی زبان بند ہو جاتی ہے. This was my understanding. So if he is truly a genuine journalist, if he is genuine human being who wants to know and profess the truth, he will come again. Gorsham Marhaba. پتہ نہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں سرکار کے نام کا بغض ایسا ہے کہ اس بغض کے آگے وہ رسول اللہ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے، اہل بیت کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے، چھوڑ دیتے. صرف گوہر شاہی کے اسٹیج پر اللہ بھی لکھا ہو تو اس کو آگ لگا دو، کیونکہ وہ گوہر شاہی کا اللہ ہے. یہ تو ان کا حال ہے. بغض اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ اہل بیت نے جو بات فرما دی ہے اس کو سچ سمجھا جائے. اس کے بعد بھی تجھے قرآن حدیث یا سائنس کی بات چاہیے. تیرا اہل بیت پر ایمان نہیں ہے خدا تو منافق ہے، بہت بڑا منافق. بے شک، بالکل منافق. جی سرکار، بالکل. جی امجد بھائی. سب سے پہلے تو سیدی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سرکار نے فرمایا، ندیم بھائی نے اس دن کہا تھا کہ مولوی جب آئے سرکار کے پاس تو یا صحافی تو انہوں نے سوال پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ چھاپ دو گے جو بھی ہم کہیں گے. اب بات صرف اتنی ہے کہ ان حضرت صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے، جب یہ بات جائے گی مولویوں میں اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ انٹرویو لیا ہے انہوں نے الرا ٹی وی سے، تو پہلے تو کھٹیا ان کی کھڑی ہو جائے گی. دوبارہ انٹرویو لینے کی ان میں جرت نہیں ہوگی، کیونکہ بات حق کی ہے نا. یہاں جب کہا جاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اب حق کی ان کی جو کرائٹیریا ہے وہ دیکھیں کہ ان کی، میں نے ابھی ایک دیکھ رہا تھا تو ایک وہ لگا ہوا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو وہ ہیں اپنا انجینئر کے بارے میں کہ وہ حق پر ہیں، اور وہ حق پر اس لیے ہیں کیونکہ وہ یعنی جتنی ضلالت کرتے ہیں، وہ جتنی توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سیدی پاکستان میں ٹرینڈ یہ ہے، لوگ حق اور باطل جاننا نہیں چاہتے،
وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جیت گیا، اور لوگوں کے اوپر یہ دکھانا چاہتے ہیں بھائی مجھ سے کوئی جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتا. تو بحث کی نیت سے آتے ہیں اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ بھائی جس طرح باقی علماء ہیں یا باقی لوگ ہیں، اب جس طرح یہ ان کے پاس گئے ہیں جو یعنی کوٹری والے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے تو جنازے پڑھ لیے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. پھر جب آپ نے جو ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل دی، وہاں سے پھر بھاگ گئے، جو دلائل دیے اس سے بھاگ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو کہہ کے آئے ہوں گے کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں، اب میں دیکھنا کیا کرتا ہوں، میرے پاس تو اتنا علم ہے کہ میں تو زیر کر لوں گا. لیکن یہاں پہ جب آئے ہیں تو یہاں تو کسی دلیل کا جواب نہیں تھا، بس یہ تھا میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں تو نہیں مانتا. چاند پہ تصویر آئی ہے، نظر آ رہی ہے، دکھائی یعنی آن لائن دکھائی، نہیں میں نہیں مانتا. اور جو آپ نے اس کی چاند کی تصویر کی جو ہے دلیل دی، وہ بھی نہیں مانتے. یعنی ائمہ اکرام کی جو ہے وہ جو فرمان ہے وہ بھی نہیں مانیں گے. اور یہ ایک سب سے بڑا یعنی ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ پھنس جاؤ وہاں پہ یہ کہو قرآن میں وہ نام نکال کے دکھاؤ مجھے، حدیث میں وہ نام نکال کے دکھاؤ مجھے ائمہ اکرام کے جو ہے کسی قول میں بتاؤ کہ لکھا ہو یہ نام. تو پھر بھائی غوث پاک کا کہاں ہے نام قرآن کے اندر، کس حدیث میں آیا ہے؟ ان کو تو آپ غوث اعظم کہتے ہیں. سلطان صاحب کا کہاں نام آیا ہے؟ ان کو آپ سلطان الفقراء کہتے ہیں. آپ دیگر جتنے بھی ہیں ان کو یہ تو چلو اللہ کے جو ہے وہ مقرب لوگ ہیں، لیکن جو علماء کے آپ جو ہے ترانے گاتے ہیں ان کے نام کہاں آئے ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے، اس سے ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے علماء ہیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ علماء من صدری، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ علماء شرار کی جو ہے وہ آپ نے تشریح کی. آپ یقین کریں آج پاکستان میں چلے جائیں، جتنے آپ کے جو ہے نا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک علماء شرار ہیں، یعنی سو بھی نہیں ہیں، شرار ہیں، شرار. سو تو ان کے بچے ہیں ایسے ہی جو انٹرویو لینے آتے ہیں. کیونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تم کو نشانیاں بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بائبل میں آئی، نام آیا احمد. کس کو پتا تھا؟ اب کیا یعنی اشارہ کرتا ہے یہ؟ لیکن نہ ماننے والا بولے جس نے نہیں ماننا وہ کسی بات کو نہیں مانے گا. حق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور آپ کے پاس اس بات کے خلاف دلیل نہ ہو تو آپ مان جائیں کہ ہاں بھئی یہ بات حق ہے، یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن کیسے مانیں؟ کیسے مانیں گے؟ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ وہ یہاں پر تو اب اسی لیے آپ یقین کریں، میں یہ اپنے جتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، اسی لیے آخر میں تنگ آ کر جو ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ یار مناظرہ نہیں کرنا، تم ادھر سر ہلا ہلا کے جاتے ہو، وہاں جا کے ہمارے خلاف پھر بولتے ہو. اب مباہلہ کرو، آگ لگاؤ اور آگ میں چھلانگ لگائیں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. بھائی پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب، تو پھر سرکار نے اس پہ بھی دلیل دی کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی واقعہ ہوا تھا، وہ بھی تو آگ میں پھینکے گئے تھے اور حق پہ تھے تو باہر آ گئے. تو یعنی اب آگ کی جب بات کی تو تب انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بھی اور بکواس کی. پھر اس دلیل کے اوپر اب لیکن کس نبی کس یہ جو مولوی ہے اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ موبائل کی طرف آ جائے وہ تو ان کو تو اپنی
اپنے جو ہے وہ ممبروں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اگر ممبروں کے لالے نہ پڑیں بھائی، سب سے پہلے آج پاکستان میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا جو ہے ایمان کی نشانی ہے. تو سب سے بڑے جو آپ کے یعنی وہ ہیں جو امام ہیں آپ لوگوں کے، جو آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں، جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ جمعے پڑھاتے ہیں، وہ جابر کے آگے جھک چکے ہیں، جابر کو سجدے کر رہے ہیں. تو کہاں پھر مطلب کیریکٹر ہوتا ہے نا، علماء من صدری، علماء من صدری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو جس کا میرے سینے سے تعلق ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آخری دور میں جو ہیں وہ علماء میرے جو ہیں زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو سیدی میں یہ سمجھتا ہوں اس کا انٹرویو کرنا یہی تھا کہ کیونکہ جس قسم کی نفرت جو ہے یہ جو صاحبزادگان ہیں بلکہ حرامزادگان ہیں ان کے اندر آپ کے لیے ہے، تو ان کو یہی تھا کہ بھئی یہ بڑا، اب ظاہری بات ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی تعلیم نہ ہو اور پھر وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو پورے لہک چہک کے بولنے والا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے کہ یار بڑا علم ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے پاس تو بڑا علم ہے، اس کو بھیج دیں. تو وہ اب انہوں نے جا کے واپس کہنا ہوگا کہ بھئی ہاں تو اب یہ جو ہے اب ان ایک طرف سے اب لوگ دیکھ لیں، اب جو ہے یہ سیدی کے ساتھ جو انٹرویو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور جو اس کی گفتگو ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، تعلیم کہاں ہے، فیض کہاں ہے اور کردار کہاں ہے. تو مطلب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی وہاں وہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں جو ہے مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر وہ انہوں نے تو یعنی فارغ کر دیا نا، کام فارغ کر دیا. تو سرکار کو اور پھر مزے کی بات دیکھیں، سیدی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے. بھائی تیرا کامن سینس جو ہے وہ تجھے یہ نہیں بتا رہا، تو ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نمائندہ ہیں. بھائی تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ تعلیم جو ہے، یہ جو تعلیم ہے جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں؟ وہ مطلب تو اب کہنے کی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں سیدی، اسی پہ میں اختتام کروں گا کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، کوئی کائنات میں ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے علمی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر. کیونکہ یا تو پھر اگر وہ آئے گا تو حق کا ساتھی بن جائے گا یا پھر اور مخالفت کرنا شروع کر دے گا. یہی پیغام ہے لوگوں کو بھی کہ بھئی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کل کہ ہم کسی کو قائل کرنے نہیں بیٹھے. ہم لوگوں کو امام مہدی کی بابت جو ہے وہ نشانیاں بتا رہے ہیں انسانیت کو کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور اپنا نصیب، اپنا مقدر سنوار لو. جس کو سنوارنا ہوگا، جس کا مقدر میں ہوگا وہ ساتھ لگ جائے گا اور سنور جائے گا مقدر، اور جس کا نہیں ہوگا تو وہ مخالفت کرے گا. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا، اب یہ بھی دیکھیں کتنا یہ جو اس کا سوال تھا آخر میں، یہ شر انگیزی تھی. ایکچولی سوال نہیں تھا وہ کہ بھائی جو سرکار گوہر شاہی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. یہ شر انگیزی تھی نا، یہ مولویوں کا وتیرہ ہے. تو بھائی مطلب آپ جو ہم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا وہ محروم ہے، ایمان سے محروم رہے گا. ایمان سے محروم ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، لیکن ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ ہم یہ پوچھیں گے فوراً کہیں گے ہاں کافر ہے. تو مطلب اب یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ آئی کیو لیول بتاتا ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا آئی کیو لیول ہوتا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ بھائی ہم ان چکروں میں نہیں پھنسا سکتے.
ہم یہ سازشیں نہیں، کیونکہ پھر وہ ریکارڈ پہ آ جاتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ایسی بات کو ریکارڈ پہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں کافر ہے، اب وہ دونوں طرف سے پھر کھیل جائیں گے، کافروں کو بھی بولیں گے، تو یہ سازشیں بھی کرتے ہیں، پھر اتنے میٹھے بھی بنتے ہیں، پھر جو ہے وہ اتنی چاپلوسی بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو ایسی ہستی ہوں کہ جو تمہیں دیکھ کے تمہارا اندر باہر جان لیں، ان کے ساتھ کیا گیم کھیلو گے آپ؟ غور شاہی مرحبا. سچی بات تو یہ ہے کہ بھئی سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں تو ہم ان کو امام مہدی مانتے ہیں نا. اگر وہ امام مہدی نہ ہوتے تو ہم نہ مانتے. یعنی ہم کو کیا شوق ہے کہ نہیں بھائی ہمارے مرشد کو امام مہدی ہر حال میں ہونا ہے. اگر بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ نہیں دیا ہمارے مرشد کو تو ہمارے زبردستی کرنے سے بن جائے گا کیا؟ یہ مرتبہ تو اللہ نے دینا ہے نا. اللہ نہ دے، پوری دنیا ان کو امام مہدی کہے تو بیکار ہے نا بھائی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو مرتبہ دیا ہے تو پھر یہ حق ہے، بھلے کوئی مانے یا نہ مانے. ہم تو اس لیے امام مہدی مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی ہیں، سمجھے؟ یہ ہی وہ ہستی ہے جن کی نظروں سے ہمارے دلوں میں اللہ کا نام گونج رہا ہے. اس ذات نے ہم کو صراط مستقیم دکھائی ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہے. یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہے کہ جس کی نظروں سے تمہارے دل میں اللہ کا ذکر بس جائے. تم سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے، تم بات چیت کرتے رہو لوگوں سے، دل اللہ اللہ کرتا رہے، کام کاج کرتے رہو، دل اللہ اللہ کرتا رہے. یہ چیز کہاں نصیب ہوتی ہے؟ جس ذات کے قدموں سے، جن کی نظروں سے ایسی چیز جو ہے وہ عطا ہوئی، تو پھر یہی بات کافی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے تعلق ہے ان کا. ہمارا کم سے کم یہ ایمان تو ہے نا کہ ہم پرچار اس کا کریں گے جو بات حق ہوگی. سرکار کی ذات گواہ ہے کہ اگر سرکار امام مہدی نہ ہوتے، خدا کی عزت کی قسم ایک دفعہ نہیں کہتا میں. کیوں؟ یار ہم نے تو اس بات کا پرچار کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے حق ہو. اگر اللہ کی طرف سے حق نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں ہے نا. مزہ کیوں نہیں ہے؟ سرکار گوہر شاہی من جانب اللہ امام مہدی نہ ہوں اور پھر ہم پرچار کریں سرکار امام مہدی ہیں، اللہ کو تو چھوڑو، سب سے پہلے سرکار ناراض ہو جائیں گے کہ تم ایسی بات کا پرچار کیوں کر رہے ہو جو حق نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، آپس کی بات ہے، بھائی سرکار امام مہدی ہوں یا نہ ہوں ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کو اس سے کیا یعنی اس سے ہمیں بینیفٹ ملے گا، ہوں یا نہ ہوں. ہم اتنے یعنی ایمبیشس تو نہیں ہیں اسپرچویلٹی میں کہ بھائی ہمارے مرشد کو امام مہدی ہونا. کیوں؟ ان کی نظروں سے سب کو ویسے ہی اللہ مل رہا ہے، امام مہدی ہو کے کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں یہ لوگوں کے نزدیک امام مہدی کا مرتبہ جو ہے نا ایک ہوا بنا ہوا ہے. ہمیں تو اس وقت بھی شرم آتی ہے کہ یار ان سے امام مہدی کے حوالے سے ان کو دلائل دینے پڑ رہے ہیں. شرم آتی ہے یہ بات، کیونکہ یہ مرتبہ مہدی جو ہے، یہ مرتبہ مہدی میں کیا چارم تھا
سرکار گوھر شاہی نے جوتیوں کی طرح یہ مرتبہ پہنا تو ان جوتیوں میں چمک آئی ہے. ہمیں اس بات کا کوئی شوق نہیں ہے کہ بھائی زبردستی ہم سرکار کے لیے مرتبہ مہدی اپنی طرف سے لگائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر من جانب اللہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوتی، من جانب اللہ سرکار گوھر شاہی کو مرتبہ مہدی نہ ملا ہوتا اور پھر ہم کہتے اپنی طرف سے، تو پھر ہم کافر ہو جاتے. جھوٹی بات ہوتی ہے نا. اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے تقریروں میں تو پھر یہ لوگوں کے جو ذکر ہم دے رہے ہیں یہ نہ چلتے. جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوتا اس کے پاس. لیکن چونکہ سرکار ہیں امام مہدی، اب چونکہ ہیں تو اب یہ حقیقت ہے. اب اس حقیقت سے ہم پھر نہیں سکتے. میں نہیں پھر سکتا. جس کا جی چاہے میری گردن اتار دے، کاٹ دے، مار دے، گولی مار دے، لیکن یہ حق ہے. سیدنا سرکار گوھر شاہی امام مہدی المنتظر من جانب اللہ ہیں. اسی حق کے اوپر جینا ہے، اسی حق پر مرنا ہے. جس نے دوستی کرنی ہے اس وجہ سے وہ دوستی کر لے، جس نے دشمنی کرنی ہے وہ دشمنی کر لے، جس نے مارنا ہے وہ مار لے. دنیا میں رسم شبیری ایک روز یہ پھر دہرائیں گے. اگر ہم لوگ ڈرپوک ہوتے تو پھر سرکار کے پاس نہیں بیٹھتے، چلے آتے ہیں، کیونکہ ہم کو پتا ہے یہ بڑا خطرناک کام ہے سرکار کے پاس بیٹھنا. پوری دنیا سے دشمنی مول لے لیتا ہے آدمی.